سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ آج میرے لیے بہت ہی باعث عزت و افتخار ہے کہ میں اس ذات اقدس کے بارے میں کہ وہ ذات والا صفات کہ میں حقیر گناہگار اس قابل نہیں کہ کچھ کہہ سکوں، مگر اللہ جل شانہ کی توفیق سے میں اپنے جد امجد محدث کبیر حضرت سید شاہ محمد غوث پشاوری ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات اور آپ کی خدمات، خاص کر وہ خدمات جو آپ نے دینی اور علمی شعبے میں ادا کی۔ سید شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ پشاور میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ کوہاٹ روڈ کے نام سے مشہور ہے، جس وقت سن 1091 ہجری میں پشاور شہر میں یہ قصبہ بیگرام کا ایک حصہ اور کابل کے صوبہ جات میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اس کے آس پاس لادینیت تھی، لوگ ثقافت کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے عجیب و غریب رسومات میں الجھ چکے تھے۔ آپ نے ان کی تطہیر کی اور آپ کی خدمات جلیلہ ہیں وہ اس قدر عام فہم ہوئی کیونکہ آپ نے اس کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا وہ رائج الوقت زبان فارسی کا تھا۔ یہ صوبہ جو کابل کے مضافات میں ہے، پرشپور کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ موضع سلطان پور میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ اس وقت جو بہت ہی محترم اور قابل عزت گرد و نواح میں رہنے والے پیر بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ وہ تھی۔ سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد ماجد جب پشاور تشریف فرما ہوئے تو ان کا عقد حضرت پیر بابا کے گھرانے میں ہوا اور پیر عباس کی ہمشیرہ سے ان کا نکاح ہوا، جس سے حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کلمی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اور یہ کلمی مخطوطہ شاہ محمد غوث اکیڈمی میں اس وقت سید نور الحسنین قادری کے پاس وہ آپ کی پیدائش کے سن کا ذکر نہیں کرتی۔ میں نے بہت سی کتابیں آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق ڈھونڈی، بہت تلاش کی، بہت جستجو کی، لیکن کہیں مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا، جبکہ یہ کلمی نسخہ ہی ہمارے لیے اصل سورس ہے۔ اس میں آپ بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا، 7 سال کا ہوا تو مجھے قرآن کے حفظ کے لیے بٹھا دیا گیا اور قرآن میں پڑھتا مگر مجھے یاد نہ ہوتا، تو میرے والد ماجد نے مجھ پر نظر کی اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جو کبھی نہ بھولنے والا تھا۔
پھر چند ہی سطر آگے چل کے آپ لکھتے ہیں کہ جب میری 18 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت 18 سال کی عمر میں نے تمام علوم متداولہ پر عبور حاصل کر لیا۔ یہ کمال قدرت اور فیض تھا جس کا ظہور ہوا۔ اور پھر ہم آگے چل کر ذرا سا اور پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور ہی خوبصورت بات دکھائی دیتی ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد آپ اپنے والد ماجد حضرت سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے بیعت میں شامل کر دیجیے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جس پر تفکر کیا والد ماجد نے، اور اسی کلمی نسخے میں ہم اس کی فارسی میں جب الفاظ پڑھتے ہیں تو ایک اتنا خوبصورت ہمیں میسج ملتا ہے۔ چوئی فقیر بات فراغی تحصیل در سن 18 سالگی طلب این را از والد نمودم قبول فرمودن، انہوں نے اجازت مرحمت فرما دی۔ وبیت را در طریقہ عالیہ قادریہ نمودہ، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے طریقہ عالیہ قادریہ میں پہلی بیعت فرمائی، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ صرف یہی نہیں، آپ مزید اس میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے مجھے اوراد، اشغال اور پھر یکسوئی یعنی خلوت پہ بٹھانا شروع کر دیا، اور جب آپ خلوت پہ بیٹھے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو واردات ہوتی آپ اپنے والد ماجد سے شیئر کرتے۔ محدث کبیر حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان وارداتوں کو اپنی اسی کتاب اسرار الطریقت، جو کلمی نسخہ جس کا ذکر میں نے کیا، اس میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ ہر چند ای فقیر لیاقت ای امر خطیر نہ داشت، اگرچہ یہ فقیر یعنی شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امر عظیم کے قابل نہ تھے، مگر والد مرحوم کے سامنے انکار نہ کیا اور ان کے اس حکم کو قبول کر لیا۔ آپ 6 سال تک اسی طرح مجاہدات اور ریاضات میں مشغول رہی، اور یہ وہی وقت تھا جس میں آپ کے والد ماجد نے آپ کی تربیت روحانیت کے اعتبار سے عروج تک کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو واردات ایسی ہوتی تو اس پر آپ انہیں شاباش دیتے، اور اس سے بڑھ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میں اور محنت اور مجاہدے میں مصروف ہو جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ آپ کو خرقہ خلافت سن 1115 ہجری میں اپنے والد گرامی سے سلسلہ قادریہ میں عطا ہو چکی تھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد سن 1115 ہجری میں والد ماجد حضرت سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ جب آپ کا رخصت کا وقت تھا، اس وقت کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے عالم میں تھا کہ جہاں مجھ پر دنیا کا کوئی اثر باقی نہ تھا، بلکہ مجھ پر ایک ایسا غشی کا عالم طاری تھا کہ جس کی کیفیت میرا رب ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد سے آپ نے تمام اپنی خانقاہ کے سارے امور سنبھالے، اور اس کے ساتھ ایک عزم کیا، وہ عزم سیاحت تھا، جس میں آپ اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ حج کے لیے بھی روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں جہاں جہاں کوئی بزرگ ملتا، مجذوب ملتا، کوئی بھی ایسا علم رکھنے والا، روحانیت کو جاننے والا، صاحب عصر سے ملاقات ہوتی، اس کی واردات بھی
آپ اس ضمن میں تحریک کرتے جاتی ہیں۔ آپ کا یہ سفر ایک ایسا پرعزم و مصمم، جس کے لیے آپ نے فارسی میں یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ سیاحت تھی، اور اس سیاحت میں جن جن مقامات سے آپ گزرے آپ نے ان کا بھی ذکر کیا، ان علماء کا، مجاذیب کا، جن سے آپ نے کچھ پایا بھی، اور اپنی روحانیت کے اس سلسلے کو بھی اسی طرح نشو و نما پہنچاتی رہی۔ جب ہم علم ظاہری اور باطنی سے فیضیاب ہو کر آپ مدینۃ الاولیاء لاہور تشریف لے گئے، اور لاہور اس وقت درس و تدریس کے کا ایک طرح سے دارالحکومت تھا، اور وہاں صرف یہی نہیں بلکہ وہ علماء کرام جو بہت شعراء آفاق ہستیاں تھیں، آپ کو ان کی شاگردی نصیب ہوئی، اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں مدینۃ الاولیاء میں جا کے آپ نے علامہ نور محمد مدقق، جن کا تذکرہ آپ کہتے ہیں کہ منڈی فالیز آباد میں اس وقت آپ تھے، اور آپ نے اس مقام پر جا کے وہاں ان سے قرآن حکیم کا درس لیا، اور مدینۃ الاولیاء لاہور میں علامہ نور محمد مدقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دارالعلوم تھا، اور آپ نے وہاں علامہ جان محمد کلاں سے درس حدیث حاصل کیا، اور اس کا تذکرہ بھی آپ اسرار الطریقہ کے صفحہ نمبر 62 پر بہت ہی تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ اور علامہ جان محمد کلاں جو تھے وہ محمد اسماعیل المعروف وڈے میاں لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کے سند حدیث یافتہ تھے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں آپ اپنی سند حدیث سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا یہ سفر جاری ہوتا ہے، نہ صرف جاری بلکہ اس وقت کی جو رائج الوقت زبان فارسی تھی، آپ نے صحیح بخاری کو اس فارسی زبان میں منتقل کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ پشاور میں تھے سن 1138 ہجری میں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں بیٹھ کے کام کر رہی تھی۔ انہوں نے شرح مصبہ و مصفہ لکھی، جبکہ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح بخاری لکھی، اور اس کا مینوسکرپٹ اوریجنل اس وقت شاہ محمد غوث اکیڈمی میں ہی پایا جاتا ہے۔ پہلے پارے اس کے 1200 صفحات پر مشتمل ہیں، ایسی جامع شرح ہے یہ، اور اس کا ایک اور قلمی نسخہ اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ پھر 3 صدیاں گزر گئی، یہ ایک ایسا ذخیرہ تھا علم جو منتقل ہوتا رہا نسلاً در نسل۔ میرے والد ماجد سید محمد امین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خزانے کو پھر رائج الوقت زبان میں ہی ایک ایسا قدم اٹھا کے اردو میں عام فہم ترجمہ کر کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے، علم حدیث کو سمجھنا، اور صوفیاء کرام، وہ صوفیاء کرام کے سرخیل جو حضرت شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں ہم محدث کبیر کہتے ہیں، وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ ایسی شرح ہے کہ جس کے اسماء و رجال پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک عام شاگرد کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ وہ عقیل اور عقیل دونوں کی سوانے کو، دونوں کے اعراب کو پڑھ کے فرق کر سکتا ہے کہ کون سا محدث ہے
اور کس لفظ کے ساتھ، کس اعراب کے ساتھ اس کا نام پکارا جائے. یہ اتنا آسان انداز میں آپ نے بیان کیا. صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے سید محمد امیر شاہ قادری المعروف مولی جی سرکار نے بہت ہی آسان اردو میں اس کو کر کے باقاعدہ ابواب کے تحت بیان کیا تاکہ قاری کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے. ایسا سلیم فہم ترجمہ ہے جو اور ترجموں سے بے نیاز کر دیتا ہے. ہم یہ کام دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے لیے ایک چیلنج تھا اس وقت کہ ایک ایسا کام کہ قرآن اور حدیث کو دوسری زبان میں منتقل کرنا نئے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا کام تھا. آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کو آپ نے ترجمہ کر کے نہ صرف حدیث شریف بلکہ قرآن کا بھی اردو ترجمہ کیا. آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 100 کے قریب آپ کی تالیفات پائی جاتی ہیں جو پورے پاکستان میں اور ہندوستان کے گرد و نواح میں بھی کلمی نسخوں کی صورت میں موجود ہیں. الحمدللہ اب اس پر ریسرچ ورک ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے ان احادیث کی کتابوں پر اور خاص کر شرح غوثیہ کے علاوہ قصیدہ غوثیہ جو ایک ایسا نادر نسخہ ہے جس کی مختلف مقامات پر اور بھی نقلیں موجود ہیں. صرف پاکستان میں نہیں بلکہ لینن گراڈ اکیڈمی میں بھی اس کا ایک قلمی نسخہ کیٹلاگ میں موجود ہے جو ایریا اسٹڈی سینٹر پشاور میں بطور ریفرنس پایا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صرف فارسی زبان میں ہی نہیں عربی میں بھی آپ کی تصانیف جواز ذکر جہر جس میں آپ ذکر جہر کو جہر سے مراد بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کے جواز کو بیان کرتے ہیں. اور آپ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ کچھ شبہات جو ایسے پیدا ہو چکے ہیں میں اس کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں. ہم آپ کی تصانیف میں ایک ایسا رویہ دیکھتے ہیں وہ صوفی جو روحانیت کے عروج پر ہوتا ہے وہ علم الحدیث علم فقہ پر کام کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ صوفیاء کرام کی شان علمی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس شعبے میں بھی جاتے ہیں وہاں وہ رب کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات کو ایک رول ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں. اور آپ کی زندگی اور خاص کر علمی سرمایہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات ایک مجتہد کی حیثیت سے ہمیں دکھائی دیتی ہے. فقہ کے مسائل جیسے ابھی میں نے ذکر کیا جواز ذکر جہر میں آپ فقہائے کرام کی آراء کی روشنی میں اس کے جواز بیان کرتے ہیں. اور بہت خوبصورت مثال آپ دیتے ہیں کہ جیسا مقتدی کے لیے لازمی ہے کہ مکہ پاک جب جاتا ہے طواف کرتا ہے بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے اندر بگنر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جہرن کرے. اور جب آپ کابل گئے وہاں مولوی احمد محمد نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے وہاں متول پڑھی اور تلبیہ اور توضیح کی کتابیں پڑھی اور جب آپ نے وہ پڑھی اور یہ وہ مقام تھا کہ مولوی احمد محمد نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ خود جہرن ذکر فرمایا کرتے تھے. بلکہ یہ بات
روحانی رابطہ میں بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہوئی ہے کہ جب آپ ذکر جہر کیا کرتے تھے تو در و دیوار آپ کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ ایسی کیفیتیں ہیں کہ جن کی توجیحات آپ نے باقاعدہ قرآن اور سنت اور فقہ کی روشنی میں بیان فرمائی ہے. فارسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے مقالات جو خاص کر اسرار الطریقت، اس کا تجلیات غوثیہ اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور شاہ محمد غوث اکیڈمی جو پہلے الحسن اکیڈمی کے نام سے تھی، اسی میں ایک رسالہ باقاعدہ 1953 سے مولوی جی نے اس کی اشاعت کی، اور وہ 15 روزہ رسالہ ایک پھر اس کو آگے ایکسٹینڈ کر کے جسے پورا ماہنامے کی صورت میں چھپنے لگا، اور اس میں اسکالرس کے باقاعدہ پشاور یونیورسٹی کے اسکالرس کے مضامین بھی چھپا کرتے تھے، بلکہ پورے پاکستان سے لوگ اس میں بڑے بڑے اسکالر، کراچی کے اسکالر، اور یہ سارے اس میں اپنے مضامین چھاپتے تھے. تصوف کے حوالے سے آپ کے مقالات جو قلمی صورت میں بھی موجود ہیں اور کچھ کی اشاعت بھی ہو چکی ہے، بہت ہی اہم نوادرات میں سے در کسب سلوک کو بیان حقیقت و معرفت ایک ایسی ہمارے لیے روشنی کا منبع اور راہ ہدایت ہے کہ کوئی بھی طلب حق کے لیے جب چاہے تو وہ اس کو مرشد کی صورت میں فیضیاب کرتی ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کو آپ نے مختلف فصلوں میں تقسیم کیا، ہر فصل اپنے اندر ایک نفس مضمون رکھتی ہے، اور ان فصلوں میں آپ ذکر در شوق و ذوق کہ کس طرح سے لذت محسوس کرتے ہوئے اللہ کے حضور عبادت میں اللہ کے قرب کا حصول، اس راہ کو اور آسان کرتے ہوئے منزلیں ایک سالک کی آسان کرتا ہے. اس میں آپ اوراد، اشغال بیان فرماتے ہیں، اور پھر اگلی فصل میں آپ حقیقت و معرفت کو واضح کرتے ہیں، جس میں فصل در مراقبات بھی شامل ہے، اور مراقبات کی اقسام پر بھی آپ روشنی ڈالتے ہیں کہ مراقبہ شہود، مراقبہ حضور، اور اسی طرح مراقبہ ذاتیہ اور نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر فصل در طریقت، جس میں آپ طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے سالک کی رہنمائی کر کے شرائط اور ارکان بیان کرتے ہیں. 9 شرائط، جن میں سے 4 جو ہیں وہ قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، عقل حلال، کم سو، کم کھاؤ، غور کرو، فکر کرو، اور سمجھو، تدبر کرو اللہ کی ذات میں، اور اتباع سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ایک سالک کس طرح سے اپنی اس منزل کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور خاص کر جب آپ عقل حلال کہتے ہیں تو اس میں وہ دیکھ کر کھاتا ہے، پیتا ہے، سنتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے. یہ سارے افعال و اعمال
اسے مطابعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی کرنے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ آگے چل کر توحید وجودی اور شہودی کو بیان کرتے ہیں، صفات حسن، صفات وجودیہ اور امکانیہ کی تشریح فرماتے ہیں، اور مرتبہ عبودیت پر بحث کرتے ہوئے بندگی کے وہ تمام منازل کہ بندہ کس طرح سے عبودیت کے راستے طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، جس میں وجود و ظہور حق پر بات کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، نسبت ذات باحت کا تصور دے کر آپ اس درجے کو کہ جس میں بندہ اپنے وثوق پہ پہنچ کر کامل استعداد رکھ کے محقق بن کے تحقیق کر کے اس دنیا میں رہ کے صاحب کمال بن جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، اگر طالب حق کو اس راہ کی طلب پیدا ہو تو چاہیے کہ پہلے تو مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرے، کیونکہ بغیر مرشد کامل کے یہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مشکل کا حل مرشد کے ملنے سے ہے۔ اگر مرشد کامل نہ ملے تو جو کچھ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے وہ محققین اور صاحبان کمال سے حاصل کر کے خلاصتاً تحریر کر دیا گیا ہے۔ چاہیے کہ اس پر عمل کر کے اس کی گہرائی میں سے فائدہ اٹھا کر نفع حاصل کریں۔